بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ درود شریف استغفار کتنے پاورفل ذکر ہیں کہ جب لوگوں کے ایکسپیرینسز آ رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں تو دیکھ کر اتنی خوشی ملتی ہے۔ اور آپ یقین کریں، آپ سب کو تو موٹیویشن ملتی ہے، مجھے آپ سے زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، کیونکہ جب میں ایکسپیرینس پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں وائس نوٹ میں، تو بتانے والے کی وائس میں جو خوشی ہوتی ہے، جو بعض اوقات یقین ہوتا ہے نا، وہ خود آپ کے لیے بہت بڑی انرجی بنتا ہے کہ اس طریقے سے ہوا ہے تو اب ہمیں مزید استغفار درود پاک پڑھنا ہے اور کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ایک سسٹر نے انڈیا سے وائس نوٹ بھیجا ہے واٹس ایپ پر، اور انہوں نے اپنا بتایا کہ اسٹوڈنٹ تھیں وہ بی ٹیک کی، اور اسٹڈیز ان کی کمپلیٹ ہونے کو تھیں۔ کالج سے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگ کو پلیسمنٹ مل رہی تھی، انہوں نے بہت ہارڈ ورک کی، بہت محنت کی، لیکن ان کو نہیں ملی، اور کہتی ہیں کہ مجھے جاب کی بہت ضرورت تھی، اور ہاسٹل میں یہ وہاں رہتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ بڑی کوشش کی، بہت محنت کی، لیکن میرا کام نہیں بنا، میں گھر آ گئی۔ بتاتی ہیں کہ اب گھر آ گئی تو بس شکوے کرتی اللہ سے کہ اللہ میرا نہیں ہوا، مجھے جاب کی اتنی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ بہرحال بتاتی ہیں کہ میرا کام نہیں بنا اور میں اس وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کہتی ہیں کہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتی تھی، آپ کی ویڈیوز سے مجھے بہت موٹیویشن ملی، اور میں نے استغفار کی ویڈیوز دیکھی، اور کہتی ہیں کہ میں نے ایک کے بعد ایک استغفار کی کئی زیادہ ویڈیوز دیکھی، اور اس کے اندر 7,000 مرتبہ استغفار کرنے کا بتایا گیا کہ 7,000 دفعہ استغفار کرنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، کام بن جاتے ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ کہتی ہیں تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے 7,000 مرتبہ استغفار تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ شروع میں مشکل ہوتی تھی مجھے پڑھنے میں، اور شروع میں نے بغیر گنے پڑھا، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، گن کے پڑھنا ہے، اور میں گن کے پڑھوں گی 7,000، اور 7,000 پورا ہونے کے بعد اگر میرے پاس وقت بچے گا تو پھر میں کھلا پڑھ لوں گی۔ کہتی ہیں میں نے یقین کے ساتھ استغفر اللہ 7,000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا، اور کہتی ہیں سب سے بڑا میریکل اسے پڑھنے کے بعد جو میری زندگی میں ہوا وہ یہ ہوا کہ مجھے نمازوں کی پابندی مل گئی۔ بتاتی ہیں کہ میں نمازوں کی اتنی پابند نہیں ہوں، ذکر و اذکار بھی اتنا نہیں کرتی، درود شریف بھی ایسا تھا کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، یعنی اس طریقے کے معاملات تھے میرے۔ ہاسٹل میں رہتی تھی، اور وہاں پہ جینس وغیرہ بھی پہنتی تھی، پردہ بھی نہیں کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلا معاملہ یہ ہوا، نمازوں کی پابندی ملی، جو کہ سب سے بڑا میریکل ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہی ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، فرائض کی پابندی کرے۔ بتاتی ہیں کہ میں بس 2 نمازیں پڑھ لی، 3 نمازیں پڑھ لی، اس طرح سے پڑھتی تھی، اور فجر تو میں ادا ہی نہیں کر پاتی، میری آنکھ ہی نہیں کھلتی فجر میں۔ کہتی ہیں اگر 2-3 لوگ مل کر فجر پڑھ رہے ہیں، اس پہ مجھے اٹھا دیا تو میں اٹھ جاؤں گی، لیکن اگر مجھے خود سے اٹھ کر اگر فجر ادا کرنا ہے پھر میں نہیں اٹھ پاتی تھی۔ اور کہتی ہیں معاملہ بھی کچھ یہ ہوا کہ کچھ دنوں سے جب میں استغفار کر رہی تھی اور نمازوں کی پابندی شروع ہوئی، اور میرے سامنے ایک انسٹا پر ویڈیو آئی۔ کہتی ہیں انسٹا پہ وہ جو ویڈیو آئی وہ فلسطین کی ویڈیو تھی، اور اس میں جو امام صاحب تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اذان دے سکیں، یعنی کہ بھوک سے پیاس سے اس وقت ان کے حالات ایسے ہیں، ان میں اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں یا اذان دے سکیں۔ تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے میں اذان دے سکوں، نہ آپ میں اتنی طاقت ہے، تو ہم سب مل کر صرف نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہتی ہیں جب میں نے ان کے حالات دیکھے تو مجھے بہت رونا آیا۔ کہتی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میری کیفیت کیا تھی، کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اچھے گھر میں ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رزق ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، اور پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اور وہاں ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ نماز کی ایسی پابندی کر رہے ہیں۔ کہہ رہی ہیں میں بہت دیر تک روتی رہی، اور میں نے اپنی بہن کو بھی وہ ویڈیو دکھائی، اس کے سامنے بھی میں روتی رہی۔ کہتی میں نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی، اب کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی، بس تو مجھے فجر میں اٹھانا۔ کہتی ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھلی فجر میں، اور اب بغیر الارم کے بھی میں اٹھ جاتی ہوں۔ کہتی ہیں اب الحمدللہ نمازوں کی پابندی مل گئی ہے، اور اب میرا پردہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا عبایا پرچیز کیا ہے، نقاب اور حجاب پرچیز کیا، اور جب میں نے یہ پہنا تو مجھے اتنا خوشی ملی، اتنا سکون ملا کہ واقعی پردے کے اندر کتنا اطمینان اور سکون اور کتنی خوشی ہے، اور میں نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ پردہ کرنا کتنی بہترین چیز ہے۔ کہتی ہیں کالج میں سب جینس وغیرہ پہنتے تھے تو میں بھی جینس ہی پہنتی تھی۔ کہتی ہیں کہ اب میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کروں گی، جو عمل کروں گی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں گی۔ اور بتاتی ہیں کہ اب میں نے پردہ کرنا شروع کیا ہے، جو کہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور مزید کہہ رہی تھیں کہ جب میں بہت ڈس اپوائنٹ اور ڈس ہارٹ تھی کہ میری جاب نہیں ہو رہی اور کالج سے بھی کوئی رسپانس نہیں ہے، تو میں نے گھر پر ٹیوشن دینا شروع کر دی، اور بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مجھے بہت اچھا فیل ہوا،
اور مجھے لگا کہ ٹھیک ہے، میں انجینئرنگ فیلڈ سے ہوں اور میری جاب نہیں بھی ہو پاتی تو میں ٹیچنگ کر لیتی ہوں۔ کہتی ہیں ٹیچنگ مجھے بیسیکلی بہت اچھا لگا، بچوں کو پڑھا کے بہت اچھی فیلنگز آئیں، اور کہتی ہیں کہ ابھی میری جاب تو نہیں لگی ہے لیکن استغفار کرنے کی برکت سے 2 جگہ سے میرے پاس انٹرویو کال ہے اور میں اب انٹرویو دوں گی۔ کہتے ہیں کہ ہماری فیلڈ کے جابس ہمارے پاس آتی ہیں نا، وہ دور علاقوں کی ہوتی ہیں، مطلب جو بھی آپ کو جانا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، دور دراز میں ہوتا ہے۔ تو کہہ رہی تھی میں چاہتی ہوں کہ ایسی ہی مجھے جاب مل جائے جو میری ہی سٹی کی ہو، نیئر کی ہو، تاکہ میں آسانی کے ساتھ کنٹینیو کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر مزید رحمت کی نگاہ فرمائے، اور کہتی ہیں کہ آپ سب دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا شریک سفر دے، جس کے لیے میرے ساتھ اور میرا ساتھ اس کے لیے باعث سکون ہو، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر سکیں، ہمیں ایسے جیون ساتھی ملے۔ تو کہتی ہیں کہ استغفار پڑھنے کی برکت سے باطنی تبدیلیاں بہت آئیں، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جاب لگ جائے، اولاد ہو جائے، ہمارا کام بن جائے، قرض ادا ہو جائے، لیکن اگر ایک انسان کی بری عادات چھوٹ جاتی ہیں، اسے فرائض پر، نیک اعمال پر پابندی مل جاتی ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے، اور کتنی یوں سمجھیں کتنے بڑا میریکل ہے یہ، کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے جوڑ رہے ہیں، آپ جو چیزیں کر رہے ہیں اس کا رزلٹ دائمی ہے۔ ہم جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ تو ایسی ہیں نا کہ بس آج ہیں کل ہو نہ ہو، ہم خود کل ہو نہ ہو، لیکن جو اعمال ہے، ذکر ہے، اس کا پرماننٹ فائدہ تو یہی ہے کہ آپ کا باطن سنورے، آپ کا ظاہر سنورے، آپ کے اندر جو بھی گناہ ہیں، برائیاں ہیں، وہ ختم ہوں، اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوتے جائیں، اور وہ اعمال کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں۔ تو سب سے بڑا ایکسپیرینس کہہ لیں، سب سے بڑا فائدہ تو یہی فائدہ ہے، ذکر کا، درود پاک کا، استغفار کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی فائدے عطا فرمائے، بے مثال فائدے عطا فرمائے، جس سے ہمارا باطن اور ظاہر دونوں سنوریں، اور ہمیں دین اور دنیا اور آخرت کی بے مثال کامیابیاں ملیں۔ آمین۔